خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور جس کو حضرت بابا صاحب نے بھی بیان فرمایا فوائد السالکین میں، انہوں نے اسرار الاولیاء میں فرماتے ہیں ایک جوان ولی اللہ تھا، ایک جوان ولی اللہ عبادت گزار، عالم اس کا ہی اللہ کے حضور عاجزی کا کہ گلیوں میں چلتا اپنے کام کاج کے لیے، تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، چلتا تب بھی آنسو بہتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں وہ جوان گلیوں میں بھی چلتا روتا، دن بھر عبادت کرتا، سارا دن روزے اور عبادت میں بسر ہوتا، اور جب رات ہوتی اس نے اپنے کمرے میں چھت کے ساتھ ایک رسہ لٹکا رکھا تھا، جب رات ہوتی وہ رسہ گلے میں ڈال لیتا اور کرتا مولا اب تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، جو سلوک کرنا ہے یہی کر لے، آخرت میں جواب طلبی نہ کرنا، جو سلوک کرنا ہے ابھی کر لے، آخرت میں جواب طلبی نہ کرنا۔ اور ساری رات اللہ کے حضور اس طرح سجدے میں گر کے وہ شخص، وہ جوان رو رو کے بسر کر دیتا۔ جوان الدین بختیار کاکی فرماتے وہ جوان ولی اللہ جس کی زندگی کے سارے دن اور ساری راتیں یوں بیتی۔ دوستو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں وہ جوان ولی اللہ جس کی پوری زندگی اس طرح بسر ہوئی، دن بھی اور رات بھی، جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا، اس کی وفات کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی والدہ کو بلایا اور کہا امی جان میں 3 درخواستیں کرتا ہوں، انہیں پوری کرنے کا وعدہ کر لیں۔ والدہ نے فرمایا بیٹا کر۔ عرض کیا امی جان میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ کا مجرم، میں زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر نہیں کر سکا، اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اب یوں ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے میں مر جاؤں تو امی جان میرے گلے میں رسا ڈال لینا اور گھر کے چاروں کونوں میں میری لاش کو گھسیٹنا اور کہنا کہ جو خدا کا نافرمان ہو اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ میری لاش کو گھسیٹنا رسا ڈال کر اور آواز سے کہنا یہ دیکھو خدا کے نافرمان کا حال۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کہیں کوئی میری میت دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ یہ نافرمان جا رہا۔ اور تیسرا یہ کہ جب مجھے دفن کر چکے تو لوگ واپس پلٹ آئیں گے، امی جان آپ میری قبر پہ کھڑی رہنا، جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو میرے پاس تو کچھ نہ ہوگا، شاید ماں کے قدموں کے سبب سے مجھے چھوڑ دے۔ ماں نے وعدہ کر لیا، بس اتنی بات ہوئی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، قفس انصری سے پرواز کر گئی، وصال ہو گیا۔ اب ماں نے وعدے کے مطابق رسہ اٹھایا اور اٹھا کے اس جوان بیٹے کے گلے میں ڈالا، اور رسہ ڈالنے ہی والی تھی کہ گھسیٹوں کہ ہاتھ میں غیب سے آواز آئی اے خاتون پیچھے ہٹ جا، تمہیں کیا خبر یہ تو خدا کا محبوب ہے۔ اور دوست کے پاس پہنچ گیا، اس کی روح تو عرش تک پہنچ گئی۔ بڑا دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ انشاءاللہ کے حضور معافی کے طلبگار رہے، اس کے حضور معافی مانگتے رہے، ہر وقت معافی مانگتے رہے، ہر وقت معافی مانگتے رہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔